بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری دنیا میں۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک نئے اور بہترین وظیفے اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا یہ عمل اسماء برحتیہ کے سلسلے کا ایک اور نیا اسم ہے جو ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ریگولر ناظرین کو پتہ ہوگا کہ اسماء برحتیہ کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے سابقہ ویڈیوز میں اس کی تفصیل اور تشریح کر چکے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کا ایک اور نیا اسم، بلکہ ایک انتہائی طاقتور اور مجرب المجرب اسم لے کے حاضر خدمت ہوئے کہ انشاءاللہ اسے جو بھی استفادہ کرے گا ہمیں ساری زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس عمل کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی توقف کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، آگے بڑھتے ہیں آج کے اس نایاب و نادر روزگار طلسم عمل کی طرف۔ ناظرین کرام، آج جس اسم پہ بندے کا نظر انتخاب پڑا ہے وہ ہے یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن۔ تو احباب گرامی، جس زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، سارے اسماء اسی کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ عربک میں ہوں یا چاہے وہ سریانی میں ہوں۔ تو یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں کہ جن کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جن و انس پہ، تمام مخلوقات خداوندی پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو احباب گرامی، اس اسم مبارکہ کا چند ایک عملیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اگر عام طریقے سے کوئی بھی شخص اس کا کثرت سے ذکر کرتا رہے تو وہ روزی روٹی کے جنجال سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی مالی مشکلات دور ہوتی ہیں، مالی مسائل ختم ہونے لگتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر اس کو 154 بار یعنی 154 ٹائمز ڈیلی بلا ناغہ انسان پڑھتا رہے۔ اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس اسم مبارکہ کو خوش خط کر کے بڑا بڑا ریشم کے نئے کپڑے کے ٹکڑے پہ لکھ کر کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہو، اب وہ آپ کی تجوری ہو سکتی ہے، آپ کی الماری ہو سکتی ہے، آپ کی الماری کا کوئی ڈراور ہو سکتا ہے، پیسوں کا کوئی گلا ہو سکتا ہے یا گلک جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں تو یہ اسم مبارکہ ریشم کے ایک صاف ستھرے نئے کپڑے پہ خوش خط گلاب اور زعفران کے محلول سے تیار کردہ روشنائی سے لکھیے اور اسے طے کر کے ان پیسوں والی جگہ پہ رکھ دیں، اور پھر روزانہ کسی بھی وقت، البتہ آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے، لیکن اگر آپ کو انتہا درجے کی برکت چاہیے، فراوانی چاہیے، پیسوں کی ریل پیل چاہیے، خرچ کرنے کے باوجود پیسے ختم نہ ہونے پائے، تو پھر یہ تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑے گی آپ کو کہ اسی اسم مبارکہ کا یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن، یا قزمزن پیار اور محبت اور عشق کے ساتھ پڑھیے، صرف 10 تسبیح، اور اس الماری یا ڈرار یا سیف یا صندوقچہ واٹس ایور اس کے اوپر آپ دم کرتی رہیے، یعنی ہر رات 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو سہولت ہو، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ شروع آخر میں 14 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی اسم مبارکہ کا ورد کیا کریں، صرف 10 تسبیح۔ میں نے کہا نا، صرف زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 یا 15 منٹ لگیں گے، جو بہت زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو چیز آپ کو عنایت کی جائے گی وہ ایک حساب سے دست غیب بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ جب آپ پیسے اس جگہ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد وہاں سے لے کے خرچ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ
جہاں پہ بھی جائز کاموں میں آپ ان پیسوں میں سے خرچ کرتے رہیں گے، ان میں کمی نہیں آتی رہے گی۔ اس اسم مبارکہ کی ایک اور بڑی خصوصیت آپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ ظہرہ کے دن، ظہرہ کی ساعت میں، خصوصاً اگر پہلی ساعت ہو اور نحوست سے پاک ہو، نوچندی ایام کے دن ہوں، تو اس میں اس اسم مبارکہ چینی کی پلیٹ پہ، چائنا کلے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بڑی سی پلیٹ پہ 100 مرتبہ لکھ کے آپ جس کسی بھی شخص کو پلائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس اسم مبارکہ کے صدقے میں وہ آپ کا محب اور آپ کا طالب بن جائے گا۔ یعنی اگر میاں ناراض ہے تو آپ ان کو لکھ کے پلا سکتی ہیں، اگر بیوی روٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو پلا سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، یعنی جہاں پہ بھی دین مقدس اسلام کی اجازت ہو اور محرم رشتے ہوں تو ان کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یا کسی ایسی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا باس، آپ کا آفیسر آپ سے خواہ مخواہ ناراض ہوتا رہتا ہے، آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے، تو بھی آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اس کا جائز ہونا لازمی ہے، واجب ہے، شرط ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ عمل کام ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خطرناک طریقے سے یہ پلٹ جائے اور کرنے والے کے اوپر اور مسائل کریٹ کرے۔ اسی طرح آپ اس پانی کو کسی بوتل میں بھر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، شاپ کیپر ہے، یعنی آپ کا خلق خدا سے تعلق ہے کسی بھی حوالے سے کہ آپ کی کسٹمر شپ، آپ کی سیل میں اضافہ ہونا چاہیے، تو جو بھی گاہک آپ کے پاس آئے تو آپ 1-2 قطرے کسی پانی یا چائے وغیرہ میں ڈال کے اس کو پلا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ آپ کی طرف ہی آتا رہے گا، بشرطے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا پروڈکٹ اور اس کی قیمت مناسب ہو، ظالمانہ نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ شخص دوبارہ آپ ہی کی دکان پہ پلٹ کے آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اس اسم مبارکہ کے صدقے میں۔ ہاں، ایک اور چیز اس کی وضاحت کروں کہ مجھے پتہ ہے کہ بھی لوگ پھر پوچھنا شروع کریں گے کہ ظہرہ کی ساعت کیا ہے، ظہرہ کا دن کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جمعے کا دن ظہرہ کا دن کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی ساعت یعنی سورج نکلنے کے بعد جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے وہ ظہرہ کی ساعت کہلاتی ہے، اور نوچندی جمعہ وہ ہوتا ہے جو 4 سے لے کے 10 تاریخ کے بیچ میں آ جائے۔ احباب گرامی، ہمارا کام الہی خزانوں کی نشاندہی کرنا ہے، ان کو حاصل کرنا، ان کو اپنانا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جب آپ ان عملیات سے، ان نورانی اور رحمانی عملیات سے استفادہ کر لیں تو اس عاجز کو، اس فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو رخصت ہوتے ہیں آج کے اس نورانی محفل سے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔